اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی جو ویڈیو ہے انتہائی اہم ٹاپک کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ بھی ایک عام ہو چکا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک ہمارے نمازی بھائی نے ہم سے مسئلہ معلوم کیا کہ بھائی نے ان نمازی بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی نے اپنی زوجہ کو میری بھابھی کو 3 طلاقیں دے دی، تو لہٰذا امام صاحب کیا اس کا حل ہوگا؟ تو میں نے بتایا کہ 3 طلاقیں انہوں نے دے دی۔ شرعی اعتبار سے آپ کی بھابھی آپ کے بھائی پر وہ نکاح سے ان کے نکل چکی ہے، یہ طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ تو لہذا اب کیا حکم ہے؟ میں نے کہا وہ عدت گزاریں گی، عدت گزار لینے کے بعد کسی ایسے شخص سے جس سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے نکاح کرایا جائے گا بغیر کسی شرط کے، اور اس کے بعد وہ جسمانی تعلق بھی قائم کرے گا اور پھر وہ طلاق دے گا۔ تو لہذا ان کی عدت گزار لینے کے بعد آپ کے بھائی سے شادی کی جائے گی۔ اس کو حلالے کا پروسیس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ میں نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے مسئلے کا جواب بیان کر دیا۔ ان بھائی نے اصرار کیا کہ آج رات ہمارے گھر میں میٹنگ ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ اب میں اس میٹنگ میں گیا۔ اس میٹنگ میں جانے کے بعد پہلے تو میں نے مسئلہ معلوم کیا۔ مسئلہ اسی طرح بیان کیا گیا کہ ایک مجلس میں ہم نے 3 طلاقیں دے دی۔ میں نے کہا اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے دوسرے مکتبہ فکر، مکتبہ اہل حدیث سے جن کو غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے، ان سے فتویٰ لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہی جواب لکھا ہوا تھا کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں ہمارے نزدیک ایک ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق جواب دیا۔ تو میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ آپ یہ ایک مجلس میں آپ نے 3 طلاقیں دی اور ہم نے آپ کو جواب دیا کہ تینوں واقع ہو گئی اہل سنت و جماعت کے نزدیک، آپ یہ فتویٰ اہل حدیث کا غیر مقلدوں کا پیش کر رہے ہیں، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب یہی دیا کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ جب آپ کا مسلک اہل سنت ہے تو آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوسرے مسلک کا فتویٰ لا کر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے اپنے مسلک کے علماء سے رابطہ کریں، آپ کے مسلک کی اگر میری بات پر آپ کو اعتبار نہیں ہے، یقین نہیں آتا، کسی اور عالم دین سے آپ معلوم کر لیں صحیح العقیدہ، وہ جو جواب دیں اس پر عمل کر لیں، یقیناً ان کا جواب بھی یہی ہوگا۔ بہرحال میں نے انہیں سمجھایا اپنے طور پر۔ میری کوشش یہی تھی کہ یہ حرام کاری سے بچیں، زندگی مختصر ہے، گناہوں بری زندگی نہ گزارے، اور یہ بتاتا چلوں ان کے اولاد بھی تھی۔ تو لہٰذا بہرحال وہ اس پر بضد تھے کہ نہیں ہم اسی فتوے پر عمل کریں گے، یہ بھی تو مولانا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا۔ میں نے کہا اپنے مفاد کے لیے آپ دوسرے مسلک کا فتویٰ لے کر ان پر اپنے مفاد کے لیے اعتبار کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے، ہمارا کام سمجھانا تھا، ہمارا کام بتانا تھا۔ عمل کریں گے فائدے میں رہیں گے، عمل نہیں کریں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں، نقصان آپ کا ہے۔ تو اس ویڈیو میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں ہم بے شمار لوگ اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے 3 طلاقیں دے دی، اور اسی طرح غیر مقلد جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے ان سے فتویٰ لا کر اس طرح رہ رہے ہیں۔ یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی رشتہ اتنا پاکیزہ اور اتنا مضبوط کہ ہم اتنے عرصے سے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ کیسا کہ 3 بار بول دے تو بیوی اجنبی ہو جاتی ہے، پرائی ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو پیارے بھائی، جس طرح دین اسلام نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی اس طرح دلہن اجازت دیتی ہے، وہ نکاح ہوتا ہے، آپ قبول کہتے ہیں، اس طرح ایک لڑکی آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہے، وہی دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ اس طرح اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ نکالیں گے، 3 مرتبہ طلاق دے دیں گے، یہی آپ کی بیوی جو آپ کے لیے حلال تھی آپ پر حرام ہو جائے گی اور یہ اجنبی ہو جائے گی آپ کے لیے، وہی دین ہمیں سمجھاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ایسے میٹھے اور ایسے بھولے ہیں، کوئی چیز آ رہی ہے بابا آنے دو، اور اس میں خوش ہیں، حشاش بشاش ہیں۔ کوئی چیز جا رہی ہے، اچھا وہی آ رہی ہے، دین ہی بتا رہا ہے کہ جائز ہے حلال ہے لے لو، اور وہی دین ہمیں بتا رہا ہے کہ اب یہ تم پر ناجائز ہوگی، حرام ہوگی، جا رہی ہے، تو لہذا ہم اپنی عقل استعمال کرنا شروع کر دیتے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مسلک ہے، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسا مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، یہ کیسی عالم صاحب بات کر رہے ہیں، یہ کیسا جواب دے دیا، وہ اجنبی ہو گئی، پرائی ہو گئی، حلالے کا پروسیس کرنا ہوگا، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ تو بھائی مشکل کام اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اسے مذاق نہ بنا لیا جائے، اتنا مشکل اس کا پروسیس ہے جس پر لوگ عمل نہیں کرتے۔ تو لہذا اگر یہ مشکل پروسیس نہیں ہوتا، اگر کوئی مثلا پیسے وغیرہ دینے ہوتے یا کچھ چند افراد کو کھانا کھلانا ہوتا تو یہ تو مذاق بنا ہوا ہوتا، عورت کی عزت نیلام ہو رہی ہوتی۔ اس طرح صبح طلاق دیتے ہو، شام میں 4 افراد کو کھانا کھلا کے چند پیسے خرچ کر کے وہ دوبارہ اس طرح بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیتے تو مذاق بن جاتا۔ شریعت مطہرہ نے عورت کی عزت
افزائی ہی کے لیے اتنا سخت حکم بیان فرمایا ہے، یہ گویا کہ مرد کے حق میں سزا ہے کہ لہذا اس سزا پر یعنی کہ اس سزا کے بارے میں جب وہ سوچے گا تو یہ کام کرنے سے گریز کرے گا۔ آج کل کے ہمارے نوجوان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے، جیسا کہ میں نے اپنے بیانات میں پہلے بھی بتایا تھا، کسی کی جو ہے وائف نے چائے وقت پر نہیں دی، انہوں نے 3 طلاقیں دے دی، کوئی نیچے انتظار کر رہا تھا، بیوی وقت پر نہیں آئی، کہنا نہیں مانا تو 3 طلاقیں دے دی، کسی نے کہا تھا کہ اپنے گھر نہیں جانا یعنی اپنے میکے نہیں جانا، جاؤ گی تو تمہیں طلاق دے دوں گا، بیوی چلے گئے اسے طلاق دے دی، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے طلاق دے دی گئی، اسے نوجوان ہمارے مذاق بنا لیتے ہیں۔ تو لہذا شریعت مطہرہ نے سزا اسی وجہ سے رکھی ہے۔ بہرحال آسان لفظوں میں جس نے اس طرح 3 طلاقیں دے دی، دیکھیں ایک مجلس ایک محفل میں دی ہوں یا الگ الگ محفل میں 3 طلاقیں دی ہوں، شرعی اعتبار سے یہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت کا جو ہے شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، وہ عدت گزارے گی، عدت مکمل، اچھا عدت کی بھی 3 صورتیں ہوں گی، اگر وہ حاملہ ہے تو وضعی حمل عدت ہوگی، غیر حاملہ ہے تو لہذا ایسی صورت میں ماہواری آتی ہے جس کو وینسس کہتے ہیں، تو 3 وینسس اس کی عدت ہوگی، اور اگر نہیں آتے تو اب ایسی صورت میں جو عائشہ ہے، جسے جو اپنے اس عمل سے نا امید ہو چکی ہے، مایوس ہو چکی ہے، اسے 3 مہینے عدت کرنی ہوگی۔ تو بہرحال ہم نے تینوں عدتیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ کر لینے کے بعد کسی ایسے شخص سے جس سے نکاح ہو سکتا ہے نکاح ہوگا، ان کے مابین جسمانی تعلق بھی قائم ہوگا، پھر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا اپنی مرضی سے، اور اس کے بعد وہ اس کی بھی عدت گزارے گی، اس کی عدت گزار لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرایا جائے گا۔ اس پورے پروسیس کو حلالے کا پروسیس کہا جاتا ہے۔ تو لہذا ہم نے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ زندگی مختصر ہے، شریعت پر عمل کرنے میں یقیناً فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں یقیناً فائدہ ہے۔ یہ چند مزے کے لیے یا اسی طرح اپنے اندر انا پیدا کر لینا اور اسی طرح 3 طلاقوں کے بعد رہتے رہنا اور اسے یعنی کہ اس کو یہ مذاق بنا لینا، وہ یہ سمجھنا جب دیکھی جائے گی قبر میں دیکھی جائے گی، تو یاد رکھیں اس وقت جو حال ہوگا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ابھی شریعت پر عمل کرنے میں یقیناً فائدہ ہے۔ ہم جو بات سمجھا رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں، خاندان میں، برادری میں جہاں بھی ہوا ہے اور آپ سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، بتائیے، سمجھائیے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں اس طرح کا واقعہ ہوا، آپ نے سمجھایا لیکن وہ عمل نہیں کر رہے، ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انا کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی چلا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی مفتی اعظم پاکستان سمجھے ہوئے ہیں کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح، آپ لوگ سب غلط ہو، تو لہٰذا شرعی حکم یہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ ان سے کلام چھوڑ دیں، انہیں اپنی محفل میں نہیں بلائیں، اپنے گھر نہیں بلائیں، نہ ان کی محفلوں میں جائیں، نہ ان کے گھر جائیں، تاکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، ان سے گویا کہ قطع تعلق کر لیں۔ یعنی قطع تعلق کرنے کی جو ایک جائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے کہ ایسے شخص سے قطع تعلق کی جائے، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ ہم لوگ اس کی بات پر راضی رہیں گے، ہم بھی ملنا جلنا شروع کر دیں گے، اس عذاب میں ہم بھی ملوث ہوں گے، ہم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی مختصر ہے، گناہوں بری زندگی سے توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونے میں یقیناً کامیابی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کسی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے، یا جو اس غلطی کو کر چکے ہیں وہ راہ راست پر آئیں، اپنے آپ کو مرنے سے پہلے جہنم کی آگ میں دھکیلنے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔